میری دادی جان کی سہیلی عارفہ گاؤں سے بیاہ کر امرتسر آئی تھی۔ بدقسمتی سے ان کو اپنا دولہا پسند نہ تھا، کیونکہ ابصار پہلے اس کی بڑی بہن سعد کا سرتاج تھا، جس کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ اپنی 3 برس کی بچی کو خدا کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کی وفات کے بعد والدین نے سوچا کہ ولایت کا کیا بنے گا، کیونکہ ابصار تو دوسری شادی ضرور کرے گا۔ سوتیلی ماں بچی سے جانے کیا سلوک کرے، یہ سوچ کر انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی عارفہ کی منت سماجت کی تاکہ ان کی معصوم نواسی ولایت کی صحیح دیکھ بھال ہو سکے۔ عارفہ کے لیے اس رشتے کو قبول کرنا انتہائی ناگوار تھا، مگر والدین کا اصرار بڑھتا گیا اور بالآخر انہوں نے 15 سالہ عارفہ کو مجبور کر دیا کہ وہ 10 برس بڑے اپنے سابقہ بہنوئی کو بطور دولہا قبول کر لے۔ مجبوراً اسے والدین کا کہنا ماننا پڑا۔ اس نے بہنوئی سے نکاح تو کر لیا، لیکن بعد میں اس نے سارا غصہ اپنی معصوم بھانجی ولایت پر نکالا، جس کی وجہ سے اس کو ایک ناپسندیدہ شخص کی بیوی بننا پڑا تھا۔ وہ ولایت پر بہت ظلم توڑتی، ننھی سی جان سے بڑے بڑے کام کرواتی اور جب بچی کام نہ کر پاتی تو اسے خوب مارتی۔ عارفہ کا رویہ بچی کے ساتھ ہمیشہ منفی رہا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب اس عورت نے بچی کو نہ مارا ہو۔ ولایت ہر وقت سہمی سہمی رہتی، سوتیلی ماں کے ڈر سے باپ کو کوئی بات نہ بتاتی۔ پڑوسی اس کی حالت پر کڑتے تھے، مگر ان کی کیا مجال تھی جو ابصار کو کچھ بتاتے۔ یوں بھی وہ شخص نخوت کا مارا شرابی انسان تھا، کوئی اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ عارفہ کے بے پناہ ظلم کی وجہ سے بچی کو ٹی بی ہو گئی۔ جب ابصار اور اس کے خاندان کو پتہ چلا تو سبھی فکر مند ہو گئے۔ نانی نے نواسی کا علاج بھی کروایا، لیکن یہ بچی اپنی مرحومہ ماں کے پاس جانے کو بےتاب سوچ چلی گئی۔ انہی دنوں پاکستان بھی بن گیا۔ عارفہ اور اس کے خاندان والے ہجرت کر کے ملتان اور خانواں لا کر آباد ہوئے۔ یہاں عارفہ 2 بیٹوں کی ماں بنی جو بہت خوبصورت تھے۔ یہ بچے ایک روز کنویں کے پاس کھیلتے ہوئے اس میں ڈوب کر مر گئے۔ 2 دن کی تلاش کے بعد کسی نے ڈول ڈالا تو پتہ چلا کہ ان کی لاشیں کنویں میں تیر رہی ہیں، جبکہ گھر والے ان کو قریبی جگہوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ عارفہ کو اس حادثے کا گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ کئی روز تک ہوش میں نہ آئی۔ رفتہ رفتہ خدا نے صبر دے دیا، لیکن اس کے بعد وہ ماں نہ بن پائی۔ اب وہ اولاد کے لیے پریشان رہنے لگی۔ بہت علاج کرایا مگر مراد بر نہ آئی۔ ان کی بستی میں فائز نامی ایک ڈاکٹر رہتا تھا۔ دراصل وہ خاندانی حکیم تھا۔ اس کے پاس بہت پرانے نادر نسخے تھے۔ کسی نے عارفہ کو اس کے بارے بتایا۔ وہ پریشانی میں اس کے پاس گئی۔ فائز نے اس کو کچھ دیسی دوائیں دیں۔ اللہ کا کرم کہ ان دواؤں کے کھانے سے عارفہ کی مراد بھر آئی اور وہ امید سے ہو گئی۔ اس کی جٹھانیوں کی خواہش تھی کہ وہ بے اولاد رہے تاکہ جائیداد کا کوئی وارث پیدا نہ ہو۔ تبھی ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس نے عارفہ کے خاوند کے کان بھرے کہ یہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جس کے ساتھ تمہاری بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ ان کے نتیجے میں اب یہ امید سے ہو گئی ہے۔ ابصار کانوں کا کچا اور بے لحاظ تھا۔ وہ فائز کے کلینک پہنچا اور اسے گریبان سے پکڑ کر بولا، اب ٹوٹکے بتانے والے جعلی ڈاکٹر، تم نے میری بیوی کو کیسی دوا دی ہے کہ وہ خفقان کی مریض ہو گئی ہے؟ فائز گھبرا گیا اور بولا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تب ابصار کمینگی پر اتر آیا، کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ بے وفا عورت ہے، بولو کیا تم خریدنا چاہتے ہو؟ پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، پھر جب اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ کمینہ شخص رقم کھری کرنا چاہتا ہے تو وہ راضی ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، تمہارے مطالبے کے عین مطابق میں کل رقم لے کر فلاں مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت 4,000 کی رقم آج کے لاکھوں کے برابر تھی۔ ابصار رقم کا وعدہ لے کر گھر لوٹ آیا۔ حکیم فائز کی شادی کو بھی 3 ماہ ہی گزرے تھے، لیکن وہ اس امر کو خدا کی آزمائش سمجھ کر قبول کر چکا تھا۔ اس کی دلہن 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی جو اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کو اپنے سالوں کے رد عمل کا ڈر تھا، حالانکہ خود اس کے بھی 5 بھائی تھے جو بہت شریف تھے۔ تاہم بامر مجبوری اس نے یہ سودا کر لیا، کیونکہ 2 زندگیوں کا سوال تھا۔ ابصار نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم عارفہ کو نہیں خریدو گے تو میں اس کو ختم کر دوں گا، کیونکہ اب یہ میرے لائق نہیں رہی، تم ہی اسے رکھو۔ مقررہ وقت پر وہ بیوی کو لے کر پہنچ گیا۔ عارفہ وہاں حکیم کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کو تو واقعے کا کچھ علم نہ تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شوہر اسے گھمانے پھرانے لایا ہے
اور ناراضی ختم کرنا چاہتا ہے۔ جب فائز سامنے آیا اور رقم کا تھیلا ابصار کے حوالے کیا تو وہ پریشان نظر آنے لگی۔ ابصار نے روپیوں کا تھیلا اپنی شال میں چھپایا اور عاطفہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ خالہ کی بیٹی بھی ہو تو پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہونے لگا۔ عاطفہ گھبرا گئی اور ساتھ چلنے کو ہوئی، لیکن حکیم فائز نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا اور کہا، دیکھا نہیں میں نے روپے دے کر تم کو خریدا ہے؟ تمہارا شوہر تم کو فروخت کر کے جا رہا ہے، اب تم اس کا خیال جانے دو اور چلو میرے ساتھ۔ ابصار ترنت نکل گیا۔ عاطفہ رونے لگی۔ فائز نے کہا، رو مت، میرا خدا جانتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی برا تعلق کبھی قائم نہیں ہوا۔ پہلی بار جب تم آئی تھی تو اپنی جٹھانی کی ہمراہ تھی۔ میرے سامنے تم نے نقاب نہیں اوڑھا، نہ ہی میں نے تمہاری شکل تک دیکھی، لیکن تمہارے کمینہ فطرت شوہر نے ہم پر الزام لگا دیا۔ جب تمہارے شوہر نے مجھ پر الزام لگا کر تم کو فروخت کرنے کا کہا تو میں نے یہی جانا کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش چاہتا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ ابصار ایک بد فطرت مرد ہے۔ ایسے مرد کے دل میں بیوی کی طرف سے اگر بے وفائی کا شک بیٹھ جائے تو اپنی ہونے والی اولاد تک کو قبول نہیں کرتے اور ان کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک رواں رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں تم کو اپنے چاچا کے گھر رکھوں گا تاکہ تم زچگی سے فارغ ہو جاؤ۔ پھر میری قسمت میں تم سے نکاح لکھوایا گیا ہے تو یہ بھی مرحلہ شرعی طریقے سے طے کر لوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو۔ فائز کی باتوں کا عاطفہ کے دل پر بہت اثر ہوا اور جس قدر صدمہ ابصار کے شک کی وجہ سے اسے جھیلنا پڑا تھا، اس نے اسے جھیلنے کی ہمت کر لی۔ وہ فائز کے ساتھ اس کے چاچا کے گاؤں چلی گئی۔ اب حکیم ہر ہفتے عاطفہ کی خیر خبر کو جاتا تو فروٹ، کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لے جاتا اور چاچا چاچی کی خیریت بھی دریافت کر کے اپنے گاؤں لوٹ آتا۔ اس معاملے کا علم اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کو نہیں تھا، مگر بعض باتیں لاکھ چھپاؤ چھپتی نہیں۔ انہی دنوں فائز کے چاچا بیمار ہو گئے اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو شہر کے ہسپتال لے جانا پڑا۔ سب رشتہ دار ہسپتال میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک جو چاچا کے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے فائز کی بیوی کے بھائی کے کان میں بنر ڈال دی کہ حکیم نے ایک عورت چاچا کے گھر رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں بیوی ہے یا کون، لیکن یہ ہر ہفتے اس سے ملنے آتا ہے اور اس کے لیے پھل فروٹ بھی لے کر آتا ہے۔ جب فائز کی بیوی کے بھائیوں پر یہ راز فاش ہوا تو انہوں نے حکیم کو خوب لعن طعن کی اور سچائی کھلنے پر اس کی پٹائی بھی کر ڈالی۔ بہرحال چاچا تو صحت یاب ہو کر اپنے گھر واپس آ گئے، لیکن فائز اس کے بعد عاطفہ کی خیر خبر لینے نہیں آیا۔ چاچا کی زبانی اسے پتہ چلا کہ حکیم کو اس کے سالوں نے خوب مارا ہے اور وہ گھر میں زخموں سے نڈھال پڑا ہے۔ چاچا نے یہ بھی کہا کہ بیٹی، مجھے نہیں لگتا کہ فائز تم سے نکاح کر پائے گا، اس کے سالے تکڑے ہیں اور خود اس کے بھائی بھی تمہارے مخالف ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے والدین کے گھر لوٹ جاؤ، وہی تمہارے لیے تحفظ کا بہترین مقام ہے۔ اگر چاہو تو میں تم کو تمہارے میکے پہنچانے کا بندوبست کیے دیتا ہوں، میں خود تمہارے ہمراہ چلنے کو تیار ہوں۔ یہی باعزت طریقہ ہے، ورنہ تم کو زیادہ دن اپنے گھر رہنے دیا تو جان لو کہ میری بھی خیر نہیں۔ فائز کے سالے برادری کے بڑوں کو لے کر میرے گھر آ جائیں گے، کیونکہ تم فائز کی نکاح میں نہیں ہو اور وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ بات تو معقول تھی۔ خود عارفہ بھی اب واپس میکے جانا چاہتی تھی، کیونکہ خریدنے والے کی تو درگت بن چکی تھی۔ ادھر یقیناً اس کے میکے والے بھی پریشان تھے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ابصار نے تو یہی مشہور کر دیا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، ان کو کیا خبر کہ اس بدقماش شکی انسان نے ان کی لڑکی کو فروخت کر دیا ہے۔ وہ بزرگ کے قابل بھروسہ شخص کے ہمراہ میکے چلی گئی۔ ادھر جب حکیم فائز ٹھیک ہو گیا تو چاچا نے اسے بتا دیا کہ میں نے عاطفہ کو بحفاظت میکے بھجوا دیا ہے، یہاں اس کا رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ یہ سن کر وہ فوراً عاطفہ کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ ان دنوں گاؤں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے، مرد عورتیں بچے سب نہر میں نہاتے تھے۔ مرد کے لیے بڑی نہر، عورتوں اور بچوں کے لیے چھوٹی سی ندی کا ایک خاص علاقہ مخصوص تھا۔ ادھر بغیر اطلاع اور بلند آواز سے خبردار کیے بنا مردوں کا جانا ممنوع تھا۔ حکیم فائز جب گاؤں پہنچا تو اسے راستے میں ایک عورت ملی۔ اس نے عورت سے عاطفہ کے بارے میں پوچھا۔ عورت ندی کی طرف سے آ رہی تھی، بولی کہ وہ ندی پر کپڑے دھو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے بلند آواز لگا کر اپنا نام لیا تاکہ وہ سنبھل جائے، پھر ذرا توقف کیا اور ندی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھ کر عاطفہ نے ندی میں ڈبکی لگائی اور پرلی طرف نکل کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر آتے ہی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر کوئی ادھر آ کر میرا پوچھے تو کہنا کہ عاطفہ یہاں نہیں ہے۔
حکیم پتہ پوچھتا ہوا دروازے پر پہنچا اور کنڈی بچائی۔ عارفہ کا بھائی باہر آیا۔ فائز نے بتایا کہ ابصار نامی آدمی نے عارفہ نامی عورت کو 4,000 روپے کے عوض مجھے فروخت کیا تھا، جس کی رسید بھی اس نے دی تھی۔ یہ رسید میرے پاس ہے۔ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا عارفہ یہاں تو موجود نہیں، کیونکہ وہ میری خریدی ہوئی عورت ہے۔ ان دنوں ایسی خرید و فروخت، مثلاً بیوی پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو فروخت کر دینا عام بات تھی۔ تاہم فائز کی بات سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی آ گئے اور اس کے گلے پڑ گئے۔ کہا کہ بغیرت پنچایت بلائے اور ہماری غیر موجودگی میں تم نے اکیلے ہی کیسے ہماری بہن کا سودا کر لیا؟ کیوں اسے ابصار سے خریدا؟ اب بتاؤ ابصار کہاں ہے اور تم اکیلے کیسے ہمارے دروازے پر آ گئے؟ ابصار کو کیوں ساتھ نہیں لائے؟ اس کو بھی لے کر آتے تاکہ وہ بھی ہماری بہن کا جرم ثابت کرتا، تاہم ہم معاملہ طے کرتے۔ اب تم دفع ہو جاؤ اور کبھی یہاں دوبارہ نظر مت آنا، ورنہ ہم تم کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ جب فائز نے یہ دیکھا کہ یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، تو وہ اپنی بدنامی کے ڈر سے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ابصار کو پتہ چلا کہ عارفہ واپس آ گئی ہے تو وہ اسے لینے سسرال پہنچ گیا اور عارفہ سے بولا، تم سے کہا تھا کہ پھر ملیں گی، تو چلو ناراضی ختم کرتے ہیں۔ مجھے باورچی نے بھڑکا دیا تھا، بات کو رفع دفع کرو، جھگڑے میں سوائے خون خرابے کے کچھ نہیں رکھا۔ میں تمہارے بھائیوں کو جرمانہ ادا کر دیتا ہوں، تمہارے باپ بھائیوں سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لوں گا۔ عارفہ اس کے ساتھ جانے پر راضی نہ تھی۔ جب ابصار اس کے والد کے قدموں میں بیٹھ گیا تو بوڑھے باپ نے بیٹی کو سمجھایا کہ میری بچی، جو ہوا بھول جا، کیونکہ تو کسی نئی روح کو جنم دینے والی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر تم ابصار کے ساتھ نہ جاؤ گی؟ ایسے معاملات میں لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتے ہیں۔ عارفہ کے خاندان کے افراد کے لیے یہ ایک بے حد اہم اور معقول بات تھی، جبکہ ابصار اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ تھا، غلطی کا ہرجانہ ادا کرنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ تب عارفہ کو راضی ہونا پڑا، ورنہ رشتہ دار پوچھتے کہ اتنے دن کہاں تھی۔ اب تو ابصار سب سے یہ کہنے پر بھی رضامند تھا کہ برادری والوں کو کہے گا۔ وہ خود اس کو اپنے رشتہ داروں کے گھر لاہور علاج کی خاطر چھوڑ آیا تھا۔ اتنا بگڑا ہوا معاملہ عزت بچانے کے نام پر چٹکیوں میں مردوں نے حل کر دیا، جبکہ غیرت کا جنازہ تو نکل ہی چکا تھا۔ تاہم عارفہ نے کہا کہ بے شک صلح کر لو، مگر میں اب بچے کی ولادت تک میکے سے نہیں جاؤں گی۔ ہاں، بعد میں ابصار کے گھر چلی جاؤں گی۔ میکے والوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ شوہر نے اتنی زیادتی کی ہے تو اب ہم اتنا تو بیٹی کا کہاں مان لیں۔ چند ماہ ہمارے گھر اور رہ جانے سے قیامت نہیں آ جائے گی۔ بچے کی پیدائش پر اس کو لانا ہی ہوگا، سسرال میں کون اس کی خدمت کرنے والا ہے؟ 4 ماہ بعد عارفہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام تحریم رکھا گیا۔ بالآخر تحریم کی پیدائش کے بعد عارفہ ابصار کے گھر لوٹ آئی۔ 1.5 سال بعد اس کے ہاں ایک اور بیٹی نے جنم لیا جس کا نام حرمت رکھا گیا۔ ابصار کو شراب پینے کی عادت تھی۔ جب اچھی شراب نہ ملتی تو سستی لے کر پی لیتا۔ ایک روز وہ بیمار پڑ گیا، ہسپتال لے کر گئے، پتہ چلا کہ گردے فیل ہو گئے ہیں۔ یوں کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب عارفہ شوہر کے گھر میں 2 چھوٹی سی بچیوں کے ساتھ بہت پریشان تھی۔ گھر کے برابر میں کچھ لوگ کلکتہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان میں ایک سید بیگم بھی تھی۔ انہوں نے عارفہ کو پریشان دیکھ کر اپنے دیور کا ذکر کیا جو 2 لڑکیوں کا باپ اور موٹر مکینک تھا۔ بیوی کچھ عرصہ قبل وفات پا گئی تھی۔ سیدہ بیگم نے عارفہ سے اپنے اس دیور کی تعریف کی اور اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ مشتاق اچھا انسان تھا، اس کے ساتھ سکون سے کچھ عرصہ زندگی بسر کرنا نصیب ہوگا۔ اس شوہر سے 3 بیٹیاں ہوئیں اور ایک بیٹا۔ بیٹے کی ماں باپ کو بہت خوشی ہوئی، لیکن وہ جوان ہو کر آوارہ نکلا، جس کے غم میں گھل گھل کر مشتاق میاں ختم ہو گیا۔ عارفہ نے جیسے تیسے جمع پونجی خرچ کر کے بیٹیوں کی شادیاں کر دیں۔ رہ گیا بیٹا جس کا نام راحت تھا، مگر وہی ماں کی راحت کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اس پر عارفہ کا بس نہ چلتا تھا۔ اس نے ماں باپ کی جائیداد دنوں میں پھونک ڈالی اور عارفہ کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ رات نے شادی بھی اپنی پسند سے کی تھی۔ لڑکی غریب گھرانے سے تھی اور اچھی عادت کی مالک تھی۔ وہ ساس کا خیال رکھتی تھی، تاہم بیٹے کو ماں کا ذرا خیال نہیں تھا۔ وہ بیوی کو بھی خرچہ نہیں دیتا تھا۔ بیمار ہوا تو نشے کی لت لگا لی۔ اب سارا دن بازاروں میں پھرتا اور لوگوں سے نشے کے لیے بھیک مانگتا۔ عارفہ نے کبھی ایسے برے وقت کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ سانس کی ڈور قائم رکھنے کے لیے اس کو محلے کے گھروں میں کام کرنا پڑا۔
اب وہ ان دنوں کو یاد کر کے روتی تھی اور لوگوں کے برتن کپڑے دھو کر اپنا اور بہو کا پیٹ پالتی تھی۔ کام کر کر کے اس کے ہاتھ سوج جاتے، کمر میں درد رہتا اور پاؤں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے فرش کی دھلائیاں کرنے سے پھٹ جاتے۔ تب اس کو اپنی چھوٹی سی ستیلی بیٹی ولایت یاد آئی، جو بڑے بڑے کام نہ کر سکتی تو روتی سکتی تھی اور مار کھاتی تھی۔ اسے بخار ہو جاتا تب بھی عاطفہ کو اس مظلوم پر ترس نہیں آتا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ ناتواں بدن کا کام اتنا زیادہ بوجھ نہ سہ سکتے۔ اس نے معصوم پر ظلم ڈالا، آج خود بڑھاپے میں اسی ظلم کی سزا مل رہی تھی، اور وہ ناتوانی کے باوجود سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ 2 وقت کی روٹی کے لیے یہ سب تو کرنا ہی تھا۔ سچ ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جب وقت کا دھارا پلٹتا ہے تو ظلم کرنے والا بھی اس کی تندو تیز لہروں سے بچ نہیں سکتا۔ بچے بے زبان ہوتے ہیں، ان پر ظلم کرنے والوں سے اللہ حساب لیتا ہے۔